اور اللہ نے اس کو وسعت دی، رقبہ زمین باغ بڑھتے بڑھتے وسعت دی. یہ اسی کا نظام ہے. رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. اور ایک میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، ایک عمل بتایا تھا، یاد ہے؟ اپنی نسلوں کے نصیب کے لیے ایک ڈبہ بنا لیں. یاد ہے؟ ایک ڈبہ بنائیں، اس میں روزانہ جتنا نوٹ ڈالیں، رمضان میں وہ کھولیں تاکہ ثواب 70 گنا بڑھ جائے، اور اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں، ضرورت مندوں کو دیں، ایسے جنہوں نے روزے رکھنے ہوں یا غریب ہوں یا جن کی عید اچھی ہو جائے ان کو دیں. پھر اس ڈبے کو بند کر دیں، روز اس میں ڈالیں. جیسے جو ہے وہ آج کل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، روز ڈالیں اور پھر اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دے دیں. بڑی عجیب واقعات میں نے اس وقت آپ کو سنائے تھے. بڑی نسلیں پل جاتی ہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. میں مانسیرا، بالا کوٹ، ناران، کاغان جانا ہوتا ہے. یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا، 6 کا 5 کا 2005 کے زلزلے میں ایک صاحب مجھے ملے، اسی زلزلے کے متاثر تھے، زلزلے سے متاثر تھے. مجھے کہنے لگے کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باہر کی امداد نہیں لی اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، اور صرف میرا ایک کمرہ جو ہے یہ گرا ہے، باقی محفوظ رہے ہیں. اور کہا کہ یہ ایک کمرہ بھی میری کسی کوتاہی کی وجہ سے گرا ہے، یہ بھی نہیں گرنا تھا. اور کہا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ دیواروں پہ پھیرے، بدن پہ پھیرے، بچوں کے کپڑوں پہ پھیرے اور اللہ کے راہوں میں دیے اور ضرورت مندوں کو تلاش کیا. اچھا، یہ وہ بندہ تھا جس نے میرا درس نہیں سنا تھا، اس کے پاس خود یہ عمل تھا. یعنی میرے درس سننے کی وجہ سے اس نے یہ عمل نہیں کیا تھا، میں اس کا عمل بتا رہا ہوں. کہنے لگے میرا گھر، میری ہر چیز محفوظ رہے. اور ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ہم 3 دن بھوکے رہے. آخر کار ایک جگہ ہمیں سوراخ میں سے نظر آیا تو آٹے کا ٹین دبا ہوا تھا، اس میں ہاتھ مار مار کے ہم آٹا نکالتے تھے اور پانی میں گھول گھول کے پی جاتے تھے. وہ ہمارے لیے اتنی اعلیٰ خوراک تھی. 3 دن کے بعد ہمیں جا کے کوئی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وغیرہ خوراک ملی. اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل رہا، کیوں؟ حالات آئے لیکن اللہ کے لیے دیتا رہا. میرے اللہ نے مجھے زلزلہ تو دکھایا، پر زلزلے کے حالات، مشکلات اور فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی یا مجھے مالدار بڑوں کو بھکاری بنا دیا. میں زلزلے کے دنوں میں F-10-4 اسلام آباد میں پریکٹس کرتا تھا. ایک بنگلہ تھا، اس میں میں ٹائم دیتا تھا. میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک خاتون 2 خواتین لائی. کہنے لگے ان کو جوتا میں نے لا کے دیا، کپڑے میں نے لا کے دیے. یہ وہ خواتین ہیں جن کی جیولری کی پوری آدھی مارکیٹ تھی اور جن کے بنگلے اور گھر تھے. آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور سونے کی دکان لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں یا زمین کھا گئی ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک پل کی خبر نہیں. اور اللہ کو دینے والے کو غیب کے خزانے سے ملتا ہے اور لازم ملتا ہے. آپ کسی بیماری میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیں. ٹانگ کٹنے والے کی تو ٹانگیں بچ گئیں، آنکھ انہوں نے کہا نکال دیں گے، آنکھیں بچ گئیں. زبان کا کینسر تھا، زبان بچ گئی. یہ کیس تو میرے پاس بے شمار واقعات کے ساتھ موجود ہیں. صدقہ دینے والا اور مسلسل دینے والا. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایسا صدقہ دیں کہ بندہ ہل جائے، ہلا دینے والا صدقہ. ہاں، وہ کیسا ہوتا ہے کہ بندہ ہل جائے، جیب میں سے اتنا دے کہ بندہ ہل جائے اور ایک دم میں لرزہ آ جائے کہ اتنا، بس یہی سمجھ لیں کہ عرش ہل گیا اور فیصلے ہو گئے. عرش ہل گیا، فیصلے ہو گئے. اس نے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کوئی سخی دیکھا؟ اس نے کہا ایک دیکھا.
ہم پردیسی مسافر تھے، 3-4 بندے تھے، ایک بستی میں گئے، ہم نے پوچھا یہاں کوئی ایسا سخی ہے؟ اس نے کہا وہاں ہے، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ ہے۔ ہم نے کہا خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ ہم اس کے پاس گئے، رات کا وقت تھا، اس نے کہا ہاں آؤ بسم اللہ کھانا کھلاتا ہوں۔ ہمیں خیمے میں بٹھایا اور کچھ میوے تھے وہ ہمارے سامنے رکھ دیے، یہ چگنا شروع کرو، میں کھانا پکاتا ہوں۔ اور کہا کہ اس نے ہمیں تازہ کلیجی بکری کی کھلائی اور بھنی ہوئی کھلائی، اور ہم کھا رہے تھے، اور کہنے لگا واہ اور ہوتا، اتنی دیر میں اور تشتری آئی اور کھایا اور آئی اور کھائے، کھاتے گئے آخر کر ہم سیر ہو گئے تو آنا بند ہو گیا، اور آخری انہوں نے کہا ہم واپس کر دی۔ صبح دیکھا تو 70 بکریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور ایک خیمے کے پیچھے غلام بیٹھا ہوا تھا، ہماری باتیں سن رہا تھا کہ ان کی بھوک ہے۔ یوں بکری کو ذبح کرتا اور بکری ٹھنڈی ہوتی، پیٹ کو پھاڑتا، اس میں سے کلیجی کو نکالتا، دھوتا، بھونتا اور دیتا، اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا، اور ہم کھا رہے تھے اور وہ دے رہا تھا۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پردادا کے باغ کو صدی ہو گئی ہے، 2018 کو، یہ اللہ دکھا رہا ہے، اللہ کو دینے والے کی نسلیں ایسے پلتی ہیں۔ 1-2 نسلوں کے بعد تو ٹوٹے ہو جاتے ہیں جائیدادیں، نہیں ہوتی؟ 1-2 نسلوں کے بعد تو جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی قسمت والے کے پاس باپ دادا کی پردادا کی جائیداد رہتی، قسمت والے کے پاس۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں، اس میں میرا گمان ہے، نہ میرا خیال، نہ میرے بھائی کا، نہ ابا کا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا، نہ دادا پردادا کا۔ وہ اللہ کو جو دینے کا نظام ہے اس کا گمان ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ عشر اور زکوٰۃ انہوں نے پوری دی، کسی کا پانی نہیں لگایا، کسی کا حق نہیں کھایا، اور اللہ نے اس کو وسعت دی، رقبہ زمین باغ بڑھتے وسعت دی۔ یہ اسی کا نظام ہے۔ رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا، وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، منگتا رہتا ہے۔ بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، روگوں کا علاج صدقے سے کریں۔ اولاد نافرمان ہے اور آنکھوں کا تارا نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بلکہ مصیبت بن چکی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ مولا یہ اولاد ختم ہو جائے، اس کا علاج صدقے سے کریں اور مسلسل صدقے سے کریں۔ ہم مسلسل نہیں کرتے، دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے، کہتے جی 6 مہینے کا کورس ہے، 18 مہینے کا کورس ہے، ایک دن بھی اگر اس میں سے دوا میں ناغا اور وقفہ کیا تو پھر کھانی پڑے گی۔ دوا مسلسل کھانی پڑتی ہے، نہیں کھانی پڑتی؟ اچھا کہتے ہیں یہ دوا ساری زندگی کھانی پڑے گی، انسولین ہے، انجیکشن ہے، ساری عمر لگوانا پڑے گا، شوگر کی دوائی، بلڈ پریشر کی ساری عمر کھانی پڑے گی، السر کی فلاں کی دوائی ساری عمر کھانی پڑے گی۔ یا یہ ہمیں صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے؟ اور ہم نے صدقہ صرف بکرا سمجھا ہوا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے صدقہ صرف بکرا سمجھا ہوا ہے، اور ہم نے اب کیا کیا ہے، یتیم خانوں میں اتنے بکرے ہیں، وہ بیچارے کھا کے تھک گئے ہیں۔ میں اس جگہ بات کر رہا تھا، بیک کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا برگر، برائلر، بوتل، بیکری، تو مجھے فوراً کہنے لگا جی یہ بکرا، ان کے پاس بکرے اتنے زیادہ تھے، کہہ رہے جی یہ بکرا۔ میں سوچنے لگا کتنے قسمت والے ہیں بیچارے، عید الاضحیٰ میں، بڑی عید میں جو ہے عید الاضحیٰ میں ان کو گوشت ملتا ہے، اور یہاں بکرے ہیں خود کہ وہ پوری نہیں ہوتے۔ صرف بکرا نہیں، سوچا کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، واقعی آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں صدقہ کرنے کے، پھر اعمال کے صدقے کی طرف آ جائیں۔ اور اعمال کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا تھا 300 دفعہ اللہ اکبر، یاد ہے؟ جن کو اس عمل کا پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، سچے ہاتھ، بہت سارے ہیں نہ، ہاتھ پھر رکھتے ہیں۔ جن کو 300 دفعہ اللہ اکبر کے عمل کا پتہ واقعی نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بہت سارے، 2 نہ کریں، ایک ہے، چلو ایک ہے، تو بہت سارے ہیں۔ اگر واقعی جیب اجازت نہیں دیتی، میں لفظ واقعی کہہ رہا ہوں، احتیاطاً جیب میں پیسے
वाक्य भी सुना था ना एहतियातन वाला, ये भी कम लोगों ने सुना होगा। हम ऐसे पैसे जमा कर रहे थे तो एक हमारे मखदूम साहब थे, ऐसे जेब से निकाला, ओहो क्या हुआ, कहने लगे मैं एहतियातन बटवा घर भूल आया, ना पैसे उसमें होंगे ना देने पड़ेंगे। आके भी सर आया, एहतियातन बटवा मैं घर भूल आया। अगर वाकई आप फकीर हैं या फकीर नहीं गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोशी है, तो फिर भी माल निकालते रहिए, फिर भी माल निकालते रहिए, लाजिम निकालें, लाजिम निकालें। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था कि बंदा कहता है जितनी मेरी बीमारी होती है फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, नुस्खा लिखवाता हूँ, मेडिकल स्टोर में जाता हूँ कि ये कितने की दवाई बनती है, करे इतने की, करे उतना मैं सदका कर देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर नहीं होता तो फिर उतनी जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, फिर जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, दवाई नहीं खाता, उसी सदका करने से मैं ठीक हो जाता हूँ। और एक बंदे का वाकया नहीं सुनाया मैंने आपको कि वो कहता है जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है वो पैसे मैं उधार लेके सदका कर देता हूं, और अल्लाह से कहता हूं 10 दुनिया 70 आखिरत, 10 दे। सौदे हैं रब के, यकीन वाले को मिल जाते हैं रब के साथ सौदे, और वाकई मिल जाते हैं। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है और खुद जरूरत है, और मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, उधार लेके किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जो खुद बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और जरूरतमंद को दे के अब खाली मांगता हो गया कि मौला दे। अल्लाह कहता चलो ठीक है दे। और कभी कभी है ना, अल्लाह को देखे फिर रो भी लिया करें। एक अल्लाह वाले थे, वो लोगों से उधार लेके गरीबों की मदद करते रहते थे, खुद सफेद पोश थे, गरीब जो आता था कहते इसको दे दो। खुद मेरे मदीने वाला अल्लाह के हबीब खुद उधार लेते थे, गरीबों की मदद करते थे। मेरे मदीने वाले से यह साबित है, हत्ता कि यहूदियों से उधार लेना साबित है। तो उधार लेके खिदमत करते रहते थे। अब बाबा जी का आखिरी वक्त आ गया, लोगों ने कहा बाबा जी गए तो पीछे कौन देगा। एक आया, दूसरे आए, तीसरा आया, उन्हें कहा जी पैसे, उन्हें कहा बैठ जाए। अब अल्लाह के पास हाजिरी का वक्त है और तारें जुड़ रही हैं और जिंदगी की तारें ताने बाने टूट रहे हैं। अब जो आया उसको बिठा दिया। अब लोग परेशान कि बाबा तो जा रहा, पैसे कहां से देगा। गली में एक बंदा था, कोई मिठाई कोई मीठी चीज बेच रहा था, उसने आवाज लगाई बाबा जी ने, भाई इसको बुलाओ। उससे पूछा क्या है, एक जवान था, उसने कहा ये है, कहा सबको बांट दो। जितने बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरा सारा एक पल में बिक गया। उसने कहा पैसे, उसने कहा यही बैठे हैं, तू ही बैठ जा। मेरे साथ उसने दाएं बाएं वालों से पूछा कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कहानी ये है कि बाबा जी लेके गरीबों को दे देते हैं, खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदा ही ख्याल दे, गुम कर गुमा या करो रहे। वाह खाजा वाह सदा जी में लख थे। उठ यार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सन आबादवल। अब बच्चे ने सुना, उस जवान ने, उसने कहा ये क्या कहानी। उन्हें बाबा कहानी तो ये है। परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे आऊंगा। और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया, और रोता रोना शुरू हो गया। उसने पैसे दे मेरे। उन्हें बाबा कह रहे बैठ जा, पैसे मिल जाएंगे। वो कहते बैठ जा, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। और दूसरे कहने लगे बाबा हमारे पैसे भी हैं। बाबा कहते हैं मिल जाएंगे, कहां से देगा, इसे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, खुद भूखा है बाबा, इसके पेट में रोटी नहीं है, अल्लाह के पास जा रहा है। बस उसका रोना था। रोते 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 थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया और बाबा जी के पास एक थाल भरा हुआ अशरफियों का हदिया आया कि जी फलां ने हजरत आपकी खिदमत में भेजा है, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया सबको जिसका जितना हिस्सा है ले लो ले लो, और उस मिठाई उससे बाद तो भी ले लो। जब जाने लगे सबको बुलाया और एक बात कही सिर्फ, जो मेरी आपकी जिंदगी का सबक है कि मांगने वाले सारे थे, रोने वाला कोई नहीं था। एक रोने वाला आया, सबको मिल गया। अल्लाह के लिए खर्च करना माल, और उसका मैंने समरा देखा है, उसका मैंने सिला देखा है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। अब
اپنی نسلوں کے لیے مال خرچ کریں اس نیت سے کہ صحیح ان کو کسی علت میں نہ ڈال دینا. میرے پاس آتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے. میرے پاس اس دن جوان آیا کہ لاہور کی فلاں سڑک کے فلاں جگہ پہ میں روزانہ بھنگ پینے جاتا ہوں، بس لگ گئی ہے بھنگ، اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی کا گزارا نہیں ہے. کئی لوگ آئے کہ ہم فلاں نشے میں لگ گئے ہیں، اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں. کئی لگے آئے کہ ہم نیٹ کے نشے میں، گندگی کے نشے میں لگ گئے ہیں. ایسا نشہ، ایسا جال ہے، نیٹ کے معنی جال اور ویب کے معنی بھی جال ہے انگلش میں. ہم ایسے جال میں اب پھنسے ہیں مکڑی کے، اب نکل نہیں سکتے. یاد رکھیے گا، صدقہ، دعائیں اس کو نکال دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. مسلسل صدقہ کرے اور مسلسل صدقہ کرے. کوئی بندہ اس وقت نہیں ملتا، بس نکال کے رکھ دے. کوئی اس وقت نہیں ملتا، پیسے ایک طرف رکھ دے، تھوڑے یا زیادہ. جب ضرورت مند ملے اسے خاموشی سے، ایسے انداز سے کہ اس کا احترام، اس کا وقار باقی رہے اور اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت باقی رہے، اس کو دے دیں چپ کر کے. مسلسل کریں صدقہ، مسلسل کریں صدقہ. اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں، اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں. اور زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کو جھکتا دیں، ایسا دیں کہ جھکتا دیں. یقین جانی اللہ پاک اس کی برکت سے، عشر کی برکت سے تین مال خرچ ہیں. یاد رکھیے گا، ایک عشر، اگر آپ میں کوئی ذمہ دار ہے تو، ذمہ دار نہیں، تاجر ہے یا گھر دار ہے، اپنے مال کے بارے میں پوچھیں، مجھے زکوٰۃ لگتی ہے. زندگی میں ایک سبق بہت اہم ہے. جن لوگوں پہ زکوٰۃ جو دینے والے تھے اور انہوں نے صدقات اور زکوٰۃ لینے شروع کر دیے، میں نے، تاریخ نے، اکابر کے واقعات نے، اللہ والوں کے واقعات نے ان کو ہمیشہ مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں کھلتے اور کٹتے اور کٹتے دیکھا ہے. ان کی نسلوں میں خون ریزی، مقدمات اور لولے لنگڑے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیوں میں دیکھا ہے. جو دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے، جو لینے والے تھے خود لینے والے بن گئے. ایک واقعہ سناتا ہوں، عجب واقعہ. یہ واقعہ میرا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے. اپنے واقعے بھی مشاہدے عرض کرتا ہوں آپ. نظام حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ تھا اسے نظام حیدرآباد کہتے تھے. ان کا یہ خطاب تھا، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ رشتہ دار ان کے پنشن عتاب لیتے تھے. اس کا لفظ ہے پنشن عتاب. گالیاں بھی دیتے تھے اور پیسے بھی لیتے تھے، اسے پنشن عتاب کہتے تھے. ان کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا اور وائس رائے سے ہوا. اس دور کا بڑا بادشاہ وائس رائے تھا. جب تاج کا مسئلہ ہوتا تھا، خاص طور پہ کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد تاج کس کے سر ہو، تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ریاست بہاولپور کا ایک مسئلہ ہوا تھا، بادشاہ کا، تاج کا. تو پھر انگریز نے اس مسئلے کو حل کیا تھا. بہاولپور کے بادشاہ کو یہ جاگیر دی تھی جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں بہاولپور روڈ ہے سامنے، اور جیو اور 2 سامنے بہاولپور ہاؤس ہے. یہ بہاولپور روڈ ہے نا سامنے، بہاولپور روڈ ہے. اسی کی وجہ سے 1861 میں وہ فوت ہوئے نواب صاحب. اور یہاں لٹن روڈ ہے سامنے. لٹن روڈ پہ ہمدرد ہال ہے، ہمدرد سینٹر ہے. ہمدرد سینٹر سے ساتھ ٹیپا کا دفتر ہے، اسی کے ساتھ مسجد کے اندر ان کا مقبرہ ہے، شاہی مقبرہ ہے، اس دور کا اب بھی بنا ہوا ہے. اس کا گنبد تو انہوں نے گرا دیا. اور خوش قسمت نواب یہ ہے کہ اس کے مقبرے کے اوپر بچے قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں. لینٹر ڈال دیا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اللہ والے وہاں ہوتے ہیں. نواب سعادت یار خان اس کا نام تھا. 13 ڈاچیاں تھیں جس پہ اس کا خزانہ تھا. وہ یہاں آیا تھا، باقی سامان تو علیحدہ تھا. وہاں کے رشتہ دار کہنے لگے ان کے کہ میں نے یہ جو
بیوروکریٹ ہے کامران لاشاری، لاہور میں اکثر وہ کسی عہدوں میں رہتا ہے. کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ تمہارے خاندان وہیں سے نواب کی خدمت گزار بن کے آیا تھا، اور ان کے والد کی اب بھی قبر عبد المجید خان کی یہاں سعدی پارک میں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اس کے ساتھ، اور وہ یہی اقتدار کا جھگڑا تھا. تو نواب نظام حیدرآباد دکن کو اقتدار کا جھگڑا ہوا، خطرہ ہوا تو پریشان تھا، اور ویسے دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہا تھا، اور حق اسی کا بنتا تھا اور سچا بنتا تھا، اور وائسرائے سے ملاقاتیں پہلے کوئی کر چکا تھا اور کچھ حاصل نہیں تھا. اسے پتہ چلا کہ ہمارے خاندان میں ایک نقش ہے اور جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے. پہلے جو تعویذ لکھے جاتے تھے ہرن کی کھال پہ لکھے جاتے تھے، ہرن کی کھال پہ. اور ملتی کہاں سے تھی؟ وراق، جو ورق کوٹنے والے ہیں، ورق کوٹنے والے، یہ چاندی کے ورق ہوتے ہیں نا، سونے کے ورق، چاندی کے ورق، یہ چاندی کا ورق ہرن کی کھال میں کوٹا جاتا ہے. ہرن کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے، ہتھوڑوں کی ضرب سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، چاندی کی پتری کو ورق بنا دیتی ہے، اور ورق ایسا ہوتا ہے انگلی لگاؤ انگلی میں گم ہو جاتا ہے چاندی کا اصلی ورق ایسے انگلی میں ایسے ملے انگلی کے اندر جذب اور گم ہو جاتا ہے. اور چاندی کی اور ہرن کی کھال ویسی کے ویسی رہتی. اسے کہا کہ وہ نقش ہے ہمارے خاندان میں، اب میں اس تعویذ کے فائدے بتا رہا ہوں جس کے لیے آج ہم نے قبولیت کی دعا مانگی ہے. انشاءاللہ لکھ کے لائے ہیں نا؟ اچھا انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی لوگ لکھ کے بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ہماری آواز پہنچا رہا ملک میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تعویذ ہے، اس تعویذ کو جو بندہ یقین سے لے کر جائے اپنے ساتھ رکھے اس کا ہر کام ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بادشاہ اور تخت اور تاج اور ہیرے زمرد اور جواہر اور لال یہ چیزیں دولتیں زیادہ آ جائیں پھر ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا. جب بے بسی بڑھ جاتی ہے پھر یقین آ جاتا ہے. سچ ہے؟ جب بے بسی آتی ہے نا ان چیزوں پہ پھر یقین آتا ہے. جب بے بسی نہیں ہوتی، دولت تخت تاج اقتدار ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو ڈھکوسلے سمجھا جاتا ہے. میں ڈھکوسلے بھی سمجھتا ہوں، ڈھکوسلے بھی ہوتے ہیں. اس دور کے ڈھکوسلے آج سے 1000 سال پہلے، 1010 صدیاں پہلے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھ دیے ہیں. اس دور کے پیروں کے ڈھکوسلے 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. حیران کن بات ہے، 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری المعلوف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ ساری چیز لکھی ہیں. لیکن جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس میں پھر حقائق اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں. جب بے بس نہیں ہوتا پھر حقیقتیں بھی ڈھکوسلے نظر آتی ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں مجبور ہوئے تو تسبیح خانے کے معمولات وظائف اور تسبیحات کی قدر ہوئی، اور مجبور نہیں تھے تو وہی مذاق اڑاتے تھے. اور ایسے لوگ بھی بے قدرے آتے ہیں، جب کام بن گیا تو پھر تسبیح اور تسبیح خانہ چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور پھر جب جھٹکا لگا پھر تسبیح خانے کی طرف آئے. تو کہنے لگے اس رشتہ دار کے پاس خود چل کے گئے رات کی تنہائیوں میں چپکے سے. کہنے لگے سنا ہے کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں ہے، ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور خاندان میں یہ ریت روایت مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. جو بندہ اس کو جس مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تخت کا بادشاہ، تاجوں کا بادشاہ آج بے بس ہے، اور اسے اپنا تخت ہلتا اور چھنتا نظر آ رہا. بس اس تخت کے بادشاہ نے وہ تعویذ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل واپسی ہے. اب بادشاہ آپ سے لے گا کون؟ پہلے عہد و پیمان ہوئے، لیکن میں آپ کو جیسے لیا ہے خود واپس کر کے جاؤں گا.
بس آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے۔ تو جو ان کے خاندان کے بوڑھے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا، یہ تعویذ تیرے لیے دعا کرے گا، لیکن یقین سے لے کے جانا، ادب سے قدردانی سے لے کے جانا، اگر بے یقینی سے لے کر گیا یہ تعویذ تیرے لیے خدا نہ خواستہ بد دعا نہ کر دیں۔ یہ الفاظ ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے اس کو حوالہ بھی دکھاؤں گا جہاں میں نے پڑھا ہے۔ تعویذ لے کر گیا، دوسری پارٹی کے پاس مضبوط دلائل تھے اور کئی ریاستوں کے نواب انہوں نے اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے کہ جناب اس کا حق بنتا ہے، اور ایسے ایسے نواب لائے ہوئے تھے جن کے نوابوں کی آج تک وائس رائے نے سفارش رد ہی نہیں کی۔ ان میں نواب بہاولپور بھی تھے کہ وہ بندے تھے جن کی سفارشیں آج تک رد نہیں ہوئی۔ جب یہ جا کے بیٹھے اور کہا، انہوں نے تھوڑی سی اپنی بات کہی کہ دیکھیں حالات اور شواہد یہی ہیں کہ تخت کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، اس کا وارث میں ہوں۔ تو انہوں نے اسی وقت آرڈر جاری کیے اور کہا کہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ سارے نواب کہتے رہے، بولتے رہے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ یہ کہنے لگے، بے ساختہ رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا رو کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا اب تک مجھے یقین اپنے تخت پہ تھا، تاج پہ تھا، دولت پہ تھا، کیونکہ بر صغیر کی سب سے بڑی سٹیٹ حیدرآباد دکن سٹیٹ تھی، مال میں بھی، اور دوسرے نمبر پہ ریاست بہاولپور تھی، مال میں بھی چیزوں میں بھی۔ ایک مجھے ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، اب بھی آتا ہے، اسی تھانے میں تھا، کہنے لگا کہ چوری محل کی ہم نے چوری جا کے پکڑی، تو اس سے جو برآمدی ہوئی وہ نل کے ٹوٹیاں برآمد ہوئی، محل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی تھی، وہ برآمد ہوئی، اس نے اتاری تھی، چوری کی تھی۔ کہا میرے آنسو اس لیے ہیں کہ آج تک اپنی دولت، اپنے اقتدار کے بھروسے پہ رہا، رب نے بے بس کر کے دکھا دیا، اور رب نے اپنے نام کی برکتوں سے آج میرے کیس یہ مجھے جتوایا ہے۔ اور جب ان کے پاس گیا واپس تعویذ لے کے، اب اس کے اندر جستجو ہے کہ تعویذ میں کیا ہے، انہوں نے کہا آج تک ہم نے بھی نہیں کھولا اس کو، بس ہمارے بڑے کہتے ہیں تعویذ ہے، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، ہرن کی کھال پہ میں بند ہے، اوپر ہم نے غلاف کے طور پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے، بس اس کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اقتدار مل چکا تھا، کچھ انداز بھی بدل گئے تھے، یا پھر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے راضی کھولنا تھا، اگر نہ ہی کھلتا تو وہ نسل در نسل تعویذ چلتا رہتا، تو ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ راز کیسے کھولتا؟ یہ اللہ کا کوئی نظام ہے، اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ بادشاہ کے انگوٹھے پہ زخم ہو گیا تو وزیر تھا، اس کا وزیر حضوری تھا، ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، تو اس کے منہ میں تھا کہ خیر ہے، اللہ کی اس معاملے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو اچھا خاصا زخم ہوا، اس کا انگوٹھا کٹا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو قید کر دو۔ جب اس نے کہا نا قید کر دو، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، اچھا میری ہر حکم میں خیر، اس کو عمر قید ڈال دو، کہہ رہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ بادشاہ اٹھا اور شکار کے لیے نکلا، جب شکار کے لیے نکلا تو چلتے چلاتے جدا ہو گیا، اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں تنہا ہو گیا، وحشی قبائل تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ناچنے لگے، اور ہر طرف خنجر لے کے، تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس دن ان کی دیوی کے اوپر انہوں نے ایک بندہ بھیڑ چڑھانا تھا، اور اس جیسا تر و تازہ، خوبصورت، صحت مند، پلا ہوا بندہ بادشاہ، انہوں نے کہا یہ بندہ بہترین ہے، اور اس کو بھیڑ چڑھانا تھا۔ اس کو خوب کھلایا پلایا اور اس کو جو ہے نہلایا دھلایا، اپنا اچھا لباس پہنایا، اور اچھا لباس پہنانے کے بعد اب صرف ان کا بڑے نے آنا تھا، سردار نے، اور اس نے حکم دینا تھا، اور خنجر والے نے اس دیوی کے اوپر لٹا کے اس کا سر قلم کر دینا تھا، اور اس کا خون اس دیوی کے پورے جسم پہ بہنا تھا،
اور بندوں نے اس کے پکڑے رکھنا تھا اس وقت تک کہ جب تک خون کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے نکل کے دیوی پہ، پھر وہ کہتے ہیں ہماری بلائیں ٹل گئی ہیں۔ جیسے دریائے نیل میں ایک عورت کو بھیڑ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی آتا تھا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل۔ اس خط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جہاں فاروق اعظم کا اللہ کی رحمت میں مان تھا، وہاں وہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی تو میرا خط بھی وہ طاقت نہیں رکھتا جو میں اللہ سے منوانا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں۔ ان کا بادشاہ آیا، بڑا آیا، اور اس نے آ کے اس کو دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا عیبی جانور ہے، جیسے قربانی کے لیے نا جانور عیب والا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا عیب والا کہاں سے لے آئے پاگل، اتنے کپڑے بھی اس کو پہنائے، اتنا وقت بھی ضائع کیا، مجھے بھی بلائے، چلو دے جاؤ اس کو چھوڑ دو، کوئی صاف ستھرا بندہ لے آؤ، کوئی مزیدار آدمی ہے۔ وہ جب چھوٹا نا تو اس نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، آج انگوٹھا کٹنے میں خیر ہو گئی ہے۔ اس کو جا کے جیل سے نکالا اور کہنے لگا بس معاف کر دے، یار تھا، بس تخت کے زوم اور جلال میں بیٹھا تھا، چلو یہ بتا جب میں تجھے قید کر رہا تھا تو نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، انہوں نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہوتا تو صحت مند میں تھا تو میں ہی بھیڑ چڑھتا، میرا تو انگوٹھا کٹا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی اس میں بھی خیر ہوگی۔ تو اس تعویذ کے کھلنے میں کوئی خیر ہوگی۔ آخر کار اس کی کھال کو کاٹا گیا، کاٹا تو اندر ایک تعویذ تھا ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا، جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا کیسے تھا، کھال کے اندر کندہ تھا، جیسے چمڑے، جیسے پتھر کے اندر نا یہ لفظ لکھتے ہیں، اس کو چھیل کے، پتھر کو چھیل کے، ایسی کھال کو کھدائی کی ہوئی تھی، تو ایسی کھال کو جو ہے ایسے چھیل کے اس کے اندر 624 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی لکھا ہوا تھا، اور یہی نقش تھا، اور یہ نقش پھر ساری عمر ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن آج سے کوئی 70 سال پہلے، 80 سال پہلے تک تو ان کے خاندان میں یہ تعویذ موجود تھا، اور وہ یہی تعویذ ہے جو آج آپ کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی مریض سے مریض، وہ جادو ہے، جنات ہیں، کوئی لا علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کا دنیا میں بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے ایک عمل میں نے بتایا تھا، سال ہا سال ہو گئے، آج اس عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، اور میں نے وہ کچھ شفائیں جمع کی تھی۔ سب سے پہلی شفا قرآن کی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اب گنتے جائیں، نمبر 1 گنتے جائیں۔ اور دوسری جو ہے شفا وہ حدیث کی ہے، یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ 2 تیسری شفا کلونجی کی ہے، حضور نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے، ان کالے دانوں میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا رکھی۔ کتنی شفائیں ہو گئی؟ پہلی شفا قرآن سورۃ فاتحہ، دوسری شفا زمزم کی دعا، تیسری شفا کلونجی، اور چوتھی شفا شہد ہے، جس کے بارے میں پوری سورۃ نحل کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو پوری سورت ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شفا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، یہ شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ اور 5ویں شفا ہے درود پاک۔ درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے۔ اور 6ٹھی شفا قرآن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے، قرآن خود شفا ہے۔ اب کریں کیا؟ اب ذرا طریقہ سن لیں۔ اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے، زمزم کا ایک گھونٹ لے لیں،
अगर आपके पास है ही एक घूंट तो एक घूंट पानी का ले लें, उसमें एक कतरा जमजम डाल दें। अब ये कतरा एक घूंट जमजम का ले लें, मैं मिसाल दे रहा हूं, जितना मुयस्सर हो आपको पानी जमजम का। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दु शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह, इस पे दम करें। दरूद की शिफा हो गई, सूरत फातिहा की शिफा अपनी हो गई, सूरत कुल हुवल्लाह कुरान की शिफा हो गई। एक चुटकी इसमें कलवंजी की डालें, 1 चम्मच, और अगर आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते चंद कतरे बतौरे शिफा, वरना 1 चम्मच शहद का। बाकी क्या रहा उसमें, कौन सी शिफा बाकी रही? जमजम की दुआ 3 दफा पढ़ ले। जमजम लेके चुटकी भर उसमें कलवंजी और हस्ब जरूरत शहद, मैं उसे लफ्ज हस्ब जरूरत कहता हूं, जो आपकी तबीयत में शहद, ठीक, शहद करके इसके ऊपर अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह, दम करके ये कलवंजी भी, ये शहद भी, ये जमजम भी और ये जमजम की 3 बार दुआ भी ये पी लें। जिस मकसद, जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस परेशानी के लिए, कमाल चीज है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस अमल को करने में वक्त लगता है 3 से 4 मिनट, सारे 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप बताएं मुझे, जमजम मुयस्सर है, शहद भी मिलता है, कलंजी भी मिलती है और बाकी दुआएं आपने पढ़नी है, बाकी हर चीज मिलती है। इन छोटी छोटी चीजों और मोतियों को जमा करके मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। ये छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे मोती आपने जमा करके एक शिफा या घूंट बना लिया, एक शिफा का बेहतरीन गुलदस्ता बना लिया, सारे फूल इसमें जमा किए। मंडी बहुत दिन का एक केस मेरे पास आया, एक केस आया। केस ये आया कि चारपाइयां उलट देते हैं, खानों में पेशाब कर देते हैं, वाज़े पेशाब होता है खाने में, पानी में वाज़े पेशाब होता है, बर्तन तोड़ देते हैं, घर की लाइटें तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नल का खुद ब खुद चल रहा, लाइटें जल रही, बुझ गई, घर में बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, और घर के अंदर अजीब बेचैनी और एक खौफ, एक हिरास और बेकली, बेकरारी, बस। और पूरा ऐसा निजाम है, और साथ उनका जामिया था, उसमें उसके अंदर यही निजाम है सारा का सारा। हर उसका स्टूडेंट जामिया का वो परेशान, बीमार, बस इस तरह के अंदर। कहने लगा थक हार के आपके पास आए हैं, अगर आप कहें ना कि सूली पे चढ़ के कोई वजीफा करें, हम वो भी करेंगे। आप कहें ना कि तलवारों की नोक पे काम करेंगे, इसका कोई हल नहीं, थक गए हैं। मुझे याद नहीं साल हर साल बताए कि कितने सालों से वो इस रोग से चल रहे हैं और कितने सालों से वो इन मसाइल के साथ निमट रहे हैं, मसाइल पर मसला खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाएगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाएगी। मैं एक दुआ का आमिल हूं अल्लाह के फजल से, उसका मैंने बाकायदा अमल किया और मकली के कब्रिस्तान में किया। वो दुआ एक काब है, काब, हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ है। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन, मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, मुस्तनद रिवायात में ये चीज मसनद अहमद में मौजूद है और बड़ी बड़ी हदीस की बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों में ये मौजूद है। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको और आप भी खुद बस इसको बैठ के पढ़ें और दिन रात और वुज़ू में वुज़ू हर हालत में पढ़ें पढ़ें पढ़ें, और इतना पढ़े कि बस पागल हो जाए, बहुत पढ़े। थके मारे थे बेचारे, थके मारे थे।
बहुत ज्यादा थके हुए थे, बहुत ज्यादा। ओ बेचारे थके हुए। उन्होंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा और बहुत पढ़ा, पढ़ा और पढ़ने का हक अदा किया, दीवानगी की हक। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। उन्होंने दुआएं मांगी थी, खूब दीवानगी की हद तक। हम तो साथ पता नहीं अपना जिस्म भी खुजा रहे होते हैं और दुआएं भी कर रहे होते हैं। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि वो तो ज्यादती हो गई। मैंने कहा तुम कहते हो गला भी दबाएं, आंखें ही बाहर ना आए, और तुम कहते हो पुरानी झोपड़ी भी ना टूटे और नया मकान महल भी बन जाए। और भाई तुम्हें वो ज्यादती इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम कहो कि ओहो ज्यादती हो गई, लिहाजा इसको पढ़ना छोड़ दो, यही उनका मतलब है। मालूम हुआ कि असर हो गया। लेकिन हाँ ये बात है, पहले हम पढ़ते थे तो आके हमारे कानों में सरगोशियां करते थे, और भी कहीं जाना तो चले जाओ। ये दुआ उन्होंने पढ़ी, खूब पढ़ी। कुछ दिनों के बाद कहने लगे कि वो कहते हैं कि सुलह कर ले। मैं कहा ये और बार है, ना पढ़ना छोड़ना और पढ़ो। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि हमें वो आपके हजरत साहब के पास ले। मैंने कहा वाकई हजरत कहा था? मैंने कहा है हजरत। मैं कहा वो बार हो गया है। मैं कहा ना ले आना और तुम पढ़ो। ये सिर्फ तुम्हारे वक्त ज़ाय करने की तरतीबें हैं और तरकीबें हैं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा पढ़ो और खूब पढ़ो। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि हमें नजर आते हैं उन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहज हैं, पांव घसीट के चल रहे हैं, और कहते हैं ना पढ़ो, जो कहोगे हम करेंगे। मैं कहा ना अब फिर पढ़ो, इनकी नहीं सुननी, ये खबीस हैं, ये चूड़े हैं, इनकी नहीं सुननी। और आखिरी बार यही था, आखिरी बार। और आज भी वो मेरे पास कभी कभी मुलाकात होती है और कहते हैं कि आज हमारा हाल ये है कि जिनके पास जिन्नात होते हैं ना, आके हमला किया हुआ होता है, हम अपना अगर जूता भी भेज दें, लकड़ी भेज दें, कपड़ा भेज दें, उनसे कहें कि ये उनकी निशानी है, चले जाओ, कहां फिर वहां जिन्नात नहीं आते। इस दुआ की यह ताकत है और इस दुआ की यह तासीर है। सुलह हुदैबिया के बाद जब हुजूर मदीना तशरीफ ले गए, खैबर के एक शख्स थे, खैबर का एक यहूदी था, उस खैबर यहूदियों के पास था, उसका नाम लबीद था। उसके पास अशरफियां लेकर गए और कहने लगे कि हमने मोहम्मद पे बहुत जादू किया है, असर नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा जादूगर है, तो मोहम्मद पे जादू कर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैसे ज्यादा थे, उसने कहा करूंगा। एक नौजवान था जो हुजूर की खिदमत में रहता था, यहूदियों का बच्चा था, मेरे कमली वाले की मोहब्बत शफकत उनकी छांव तले, छतरी तले सारे थे। उसके जरिए से हुजूर की कंघी मंगवाई और कंघी के अंदर के कुछ बाल मंगवाए। लबीद ने दो मायूं तो उसकी ट्रेन थी, तरबियत याफ्ता थी, दो औरतें, उन औरतों को बिठाया, उन औरतों को कि इन पे जादू करें, इसमें जादू करें। नाम मोहम्मद है, मां का नाम आमना है, सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला। पुतला बनाया, उसमें सुइयां डाली, बाल मुबारक गिरने दी, कंघी उसमें साथ थी। और वहां दूर एक वादी थी, वहां एक कबीला आबाद था, बनी जरलत। उसका एक कुआं था, उस कुएं का नाम था जरवान कुआं था। उस कुएं की तह में तोते भेजे, जो डूबने वाले, जो पानी के अंदर जाते हैं, उन्होंने नीचे रख के वो होशों के अंदर सारी चीजें और उनके होशों के जो छिलके थे खजूर के, और ऊपर पत्थर दे दिए।
1 साल जादू रहा, 6 महीने के बाद उसका असर शुरू हुआ। हुजूर की नबूवत पे असर नहीं हुआ, जिस्म की कैफियतों पे असर हुआ। नबूवत में फर्क नहीं आया। क्यों? नबूवत कभी भी इबादत से नहीं मिलती, इंतखाब से मिलती है। खत्म नबूवत मेरे आका का इंतखाब मेरे अल्लाह ने किया, आखिरी नबी की हैसियत से। हुजूर की ज़हन पे, जिस्म पे हुजूर खुलते गए, कमजोर होते गए, चीजें भूलना शुरू हो गए, चीजें भूलने शुरू हो गए। आपकी जिंदगी के कुछ मामलात में असर पड़े और जिंदगी के फिर आखिरी 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर आखिरी 3 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ। उस दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की बारी थी और मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मुझे राहत अता फरमा, सेहत अता फरमा। रात को 2 फरिश्ते आए, एक सिरहाने खड़ा हुआ, एक पैंती की तरफ खड़ा हुआ। अब 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने कहा इन्हें क्या है? कहा लबीब ने इन पे जादू किया है। तो कहा वो जादू क्या है? कहा इनके कंघी और बाल मंगवाए हैं और बालों को गिरहें दी हैं। फिर एक मजस्मा, गुड़िया, मोम का एक जिस्म बनाया, उसमें सुइयां थी 11 और 11 गिरहें थी और बनु ज़रलक के कबीला उसमें गए और उसके कुएं के नीचे के तह के पत्थर के नीचे जाकर रखा। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है? दूसरा फरिश्ता पूछने लगा, ये दोनों बातें हो रही हैं फरिश्तों की। उसने कहा इसका इलाज मुआवज़ातैन है। सुबह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत जुबैर और 2 बंदे थे जो कबीला ज़रलक के थे, उनको साथ लिया, भेजा कुएं की तरफ। फिर हुजूर खुद तशरीफ ले गए, सारे कुएं का पानी निकलवाया, पानी निकलवा के उनको नीचे भेजा, सहाबा को नीचे भेजा, पत्थर हटाया और पत्थर के नीचे से वो चीजें निकाली। हुजूर का फरमान है कुएं का पानी सुर्ख था, बिल्कुल जादू की वजह से सुर्ख था। और आका का फरमान है कि कुएं के इर्द गिर्द जितने भी खजूरों के दरख्त थे, उन सब के दरख्तों के अंदर से मुझे शैतानी सर नजर आ रहे थे। सूरत जो नास है उसकी 6 आयतें हैं, सूरत फलक की 5 आयतें हैं, 6 और 5। बस इन आयतों को पढ़ते जाते थे और गिरहें खोलते जाते थे और फरमाया बस जो जो चीजें निकलती गई, जो जो चीजें निकलती गई, वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में वो सारी फौरन ठीक होती गई। और फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो और काला जादू बिगड़ के वो सार सत्ती बन जाए, जिंदगी भर मुआवज़ातैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। यह मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफ़क़तें, वफ़ाएं, रिज़्क़, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास आए। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे।
کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. میرے ساتھ کوئی مہمان تھے, میں نے ان کو بولا, میں نے کی بات سنیں ان کی. ایک بہت بڑے افسر تھا, ایک زندگی گزری, ایک جادوگر سے اس کا واسطہ پڑ گیا, جادوگر سے اس کا واسطہ. کہتے 60-70 موبائل میرے چوری ہو گئے. ایک دفعہ 3 موبائل چوری ہوئے. کئی دن کے بعد میں نے اس سے فون کیا, اس نے کہا اتنے پیسے بھجوا دو موبائل مل جائیں گے. کہنے لگے آج سے 21-22 سال پہلے میں اس کو 5-6 7 ہزار 10 ہزار بھیجنا پڑتا تھا. اس نے کہا تمہارا فلاں جگہ گھر میں فلاں کونا ہے, وہاں 3 موبائل لے لو اٹھا کے. اور کہا وہ 3 موبائل مل گئے وہیں سے. ان کی بیٹریاں نکلی ہوئی تھی, میں نے فٹ کیا, بالکل ٹھیک. کہا کہ میرے گھر میں جو بربادی ہوتی تھی اور بربادی ہے, میرا سگا بیٹا اس جادوگر نے اپنا بنا لیا. مجھے کہتے ہیں میں جاؤں تو میرا باپ مجھے پھونکے مارتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں بیمار ہو جاتا ہوں. سگے بیٹے سے محروم ہو گیا. میں نے کوئی 95 کتنے لاکھ لگائے پیروں کو دے کے, 94-95 لفظ استعمال کیا. آپ بیٹھے تھے, آپ بیٹھے تھے, آپ بیٹھے تھے, آپ بیٹھے تھے. 4 بندے تو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں جو اس محفل میں بیٹھے تھے. کہا کہ ایک صاحب تھے, اس کے پاس حاضریاں ہوتی تھیں, ہستیاں آتی تھیں, جو بھی عامل آتا تھا اس کو اس کی اولاد سمیت قتل کر دیتا تھا, مار دیتا تھا. تلوار سے نہیں, جادو سے. کہا 5-6 عامل تو میں نے دیکھے, 7 عامل میں نے دیکھے کہ میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے, ورنہ کوئی کیس لے کے نہیں آتا تھا. اگر کوئی کسی نے میرا واقعہ کیس لیا ہے, اس کا انجام برا ہوتا تھا یا خود بھاگ جاتا تھا. اس کا انجام برا ہوتا تھا یا وہ خود بھاگ جاتا تھا اور اپنی جان بچاتا تھا, اپنے بچے بچاتا تھا. وہ بتا دیتا تھا تمہارے گھر میں فلاں دن یہ بیماری آئے گی, فلاں دن یہ دکھ آئے گا, فلاں یہ تکلیف آئے گی, تمہارا یہ حادثہ ہو جائے گا. ہو جاتا تھا. تمہارا فلاں بندہ یوں مر جائے گا, فلاں یوں ہوگا. ہو جاتا تھا, ہو جاتا تھا, اور 100% ہو جاتا تھا. کہا کہیں سے آج سے کوئی 5-8 سال پہلے ابکری ملا, اس میں یا کہاروں کا عمل ملا اور اصحاب کہف کے نام ملے. کہا ہم تھک چکے ہیں 93-94 لاکھ روپے لگا کے. اوہ, اس کی تو باتیں جو سنی نا, دہل گئے بندے. میں نے کو بلایا, میں نے کہا سن لو, میری تو ساری زندگی یہ سنتے سنتے گزری ہے, تم بھی سن لو. اور کہا جب یا کہاروں کا عمل شروع کیا, یا کہاروں کا عمل شروع کیا, یا کہاروں کا جب عمل شروع کیا, کہا اس کا مقابلہ نہ کر سکا. اور اصحاب کہف کے نام جب پڑھے, ورنہ جس عامل کا عمل شروع کرتے تھے یا وہ بھاگ جاتا تھا, یا ہار جاتا تھا, سب کچھ چھوڑ جاتا تھا, یا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا, گھر بار اس کا برباد ہو جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا. جس کا بھی ہم عمل شروع کرتے تھے, جس کا بھی عمل شروع, اور ہم سے پیسے جتنے لوٹے 1 کروڑ کے بقدر, چند لاکھ کم, اتنے پیسے لوٹے. ایک بندہ تھا, ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا, اس کے پر خچر تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا, غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے, اتنے پیسے تجھے دوں گا.
पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना दो राहें आ गए, दो राहें। एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा, इस सुनसान रास्ते की तरफ चल। सुनसान रास्ते। उन्हें कहा, मैं तो इधर से जाता हूं, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहां सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और रास्ता भी बिल्कुल मुख्तसर है। उन्होंने कहा ठीक है। आगे गए तो वह एक वहशतनाक जंगल आया और वो जो बंदा था माजूर, वो एकदम खच्चर से उतरा और वो ठीक ठाक था, और उसने खंजर निकाला और इसको कत्ल करना चाहा। तो इसने कहा, मुझे कत्ल न कर, तेरा मकसद माल है, चीजें हैं, मुझे छोड़ दे। उन्हें कि नहीं, मेरा उसूल है। ये देख, लोगों की खोपड़ियां पड़ी हैं। हाँ, उन्हें मेरा उसूल है, मैं पहले बंदा मारता हूं, फिर उसका सामान लेता हूं, मेरा उसूल है। उसने कहा कि ना कर मिन्नतें की उन्होंने। अच्छा, उसने कहा मुझे 2 नफल पढ़ने दे। हंस के कहने लगा, और भी बड़े आए थे 2 नफल पढ़ने वाले, तू भी पढ़ ले। अब ये 2 नफल के लिए खड़ा हुआ, ऊपर जालिम खंजर लेके तकाजा कर रहा कि जल्दी कर, मैंने तुम्हें कत्ल करना है, मेरा उसूल है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही, तो एकदम इसके अंदर मुंह में जुबान आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ। एकदम ये आयत आई, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है? कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं पे पहुंचने वाला है? कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को कबूल करने वाला है? बस ये आयत कही और नफल बस पढ़ ही रहा था तो वो तकाजा किया, उसका खंजर बढ़ने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ। आसमानों से आवाज आई, रुक जाओ। कड़कदार खौफनाक आवाज थी। तो ये जो खच्चर सवार था ये रुक गया, फिर आगे बढ़ने लगा। फिर दूसरी बार आवाज आई, रुक जाओ। फिर बढ़ने लगा। एक घोड़दार आया, एक घोड़सवार आया, उसके हाथ में एक गुर्स था, उसने उठा के उसको मारा, उस जालिम और कातिल को, और वो गिरा, और जहां वो गिरा तो वहां आग के शोले। और वो जब जाने लगा, ये कहने लगा, अब कौन है? कहा, मैं इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं। मुवक्कलात, इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं। जब इसने पहली दफा यानी मैं फरिश्ता हूं, पहली दफा इसने तकाजा किया, मैं 7वें आसमान पे था, मैंने वहीं से आवाज दी, रुक जा। जब दूसरी दफा इसने तकाजा किया, मैं पहले आसमान पे था, मैंने वहीं तकाजा किया, रुक जा। बस उसके बाद फिर मैंने आपके इसको मार दिया और इसको खत्म कर दिया। अब बुलाएं, अब बताएं कि हम फरिश्तों को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएं। तारीख भरी हुई है इंसानियत की, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की और हर पल हमारी कैसे कर रहे हैं। अगर हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, अगर अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए ना भेजता तो इतनी बलाएं हैं, इतनी बलाएं जो जमीन पे और जमीन के खलाओं में और जमीन के नीचे मौजूद हैं, ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस नहस कर दें। इतनी तो है बलाएं। अल्लाह फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने लगाई हुई है। अच्छा, ड्यूटी हुई तो पहले मौजूद है, एक है ना उनको नई ड्यूटियां देनी है, ड्यूटी तो पहले मौजूद है, तो क्यों ना उनको ऐसा कुर्ब, ऐसा ताल्लुक, ऐसी तरतीब बनाएं कि ड्यूटी पे तो पहले से मौजूद है, वो हमारी मदद को आ जाए।
اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں کو. اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ, ایک اور مدد پہ اللہ, اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ, ہے نا. اب بتاؤ, میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے, قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے, تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے, کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں, خدمت میں. یہ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ, آج کی کال آئی ہے, پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا, اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے, ایک کال آئی ہے آج. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا, ہفتے 10 دن میں, اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ.